اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے دوستوں، بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، بچوں۔ آج میں اپنی زندگی کی اگلی قسط لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ قسطیں جو ابھی میری چل رہی ہیں، اس میں زیادہ تر جاب کی پرابلم، کبھی جاب کوئی ملتی ہے، کبھی چھوٹ جاتی ہے، مگر آج میں ایک نئی جاب کے لیے جا رہا تھا، مجھے بلایا گیا، تو وہاں پر میں پہنچا۔ السلام علیکم مالک سے ہوئی، تو مالک نے مجھے کہا آئیں میں آپ کو آپ کا دفتر دکھاتا ہوں۔ تو ماشاءاللہ اے سی لگا ہوا تھا دفتر میں، تو اس نے مجھے وہ جگہ دکھائی، کام والی جگہ دکھائی، اور جو میرے لیے اس نے اسسٹنٹ رکھا تھا وہ اس سے بھی میری ملاقات کروائی۔ تو میں کافی مطمئن تھا۔ گاڑیاں صرف 58 کے قریب فلیٹ تھا، اس کو ہی مینٹین کرنا تھا۔ تو اس نے اچھی پے بھی لگائی اور باقی سہولتیں بھی ساتھ دیں۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے مجھے یہ جاب جو ہے مل گئی اور کنفرم ہو گئی، کیونکہ میں نے محنت کہیں اور کی تھی۔ آپ نے سنا تھا پچھلی قسط میں نے ذکر کیا تھا کہ ایک آدمی مجھے راستے میں ملا، اس سے میں نے لفٹ لی، تو اس نے کہا کہ بعض دفعہ انسان محنت کہیں کرتا ہے اور اس کا صلہ کہیں جا کر ملتا ہے۔ تو میرا اب اللہ تعالیٰ پہ پہلے بھی ایمان پختہ تھا اور پختہ ہو گیا کہ محنت جو ہے انسان کی وہ ضائع نہیں جاتی۔ تو یہ جاب مجھے ملی، اس میں مجھے کافی آسانیاں تھیں۔ صبح میں آتا تھا، فلیٹ آئس کریم لوڈ ہوتی تھی، یمی آئس کریم، میں نام بھی لے لیتا ہوں، تو وہ چلی جاتی تھی، اور اس کے بعد 2-2:30 بجے گاڑیاں واپس آتی تھیں، ان کی مینٹیننس کے لیے ارینج کر کے، بچوں کی ڈیوٹیاں لگا کے، اور میرا اسسٹنٹ پیچھے ہوتا تھا، تو 6 بجے میں بھی چلا جاتا تھا۔ یہ ہے کہ جاب کوئی 10-12 گھنٹے کی تھی، مگر جو سہولیات تھیں اس کے مطابق بہت اچھی تھی۔ تو اس میں یہ کہ آئس کریم ہمیں فری ملتی تھی، جون سی جی چاہے کھانی ہے، دن کو کھائیں، شام کو کھائیں، جب جی چاہیں، پلانٹ چل رہا ہے آپ وہاں سے لے سکتے ہیں۔ میرا کام تھا فلیٹ کو پرفیکٹ رکھنا اور اس کی روانگی دیکھنا۔ وہ بھی ڈسٹریبیوشن کے ہمارے ایک مینیجر تھے، وہ کرتے تھے، ان کا کام ہی ڈسٹریبیوشن کا تھا۔ تو بہرحال بہت اچھا سلسلہ چل رہا تھا۔ ہمارے جو سیٹھ صاحب تھے وہ بھی بڑے اچھے اور گڈ پے ماسٹر تھے، یعنی بہت اچھی پے دیتے تھے سب کو، یہ نہیں کہ مجھے، لیبر کو بھی۔ تو انہوں نے وعدے کے مطابق میری سیلری 3 گنا ہی لگائی۔ اس کے بعد میں جیسے جیسے چلتا رہا تو 3 ماہ بعد میری 3000 سیلری اور بڑھ گئی۔ اس کے علاوہ وہ ہمیں عید پہ ووچر دیتے تھے جس میں آپ شوز خریدیں۔ یہ نہیں کہ آفیسر کو، میں ٹرانسپورٹ مینیجر تھا، یہ نہیں کہ مجھے، لیبر کو بھی، سب کو دیتے تھے۔ اس کے علاوہ سال میں ایک آدھ پارٹی بھی رکھتے تھے، اس سے میرا تھوڑا بہت اختلاف ہو سکتا ہے، کیونکہ اس میں وہ پارٹی ذرا فری ہینڈ ہوتی تھی، آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ تو بہرحال میں اس میں سے کبھی 1-2 دفعہ تو بھاگ بھی گیا تھا، ایک دفعہ پھر بیٹھنا بھی پڑا تھا۔ کھانا ہوتا تھا بڑا اچھا، لیبر کے لیے بھی، آفیسر کے لیے بھی۔ اس کے علاوہ بھی وہ اپنے کینٹ میں ان کا گھر تھا، وہاں پر وہ بہترین اپنے اسٹاف کو دعوت عموماً
سال میں 1 یا 2 بار کرتے رہتے تھے. تو یہ سلسلہ یوں ہی چلتا گیا. تو بڑی اچھی جاب چل رہی تھی اور بہت پرسکون ماحول تھا. کوئی یہاں پر اتنی ٹینشن نہیں تھی، کوئی کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں تھی. ہاں، سیٹھ میں ایک بات تھی کہ وہ لوز ٹاک کرتا تھا، گالیاں دیتا تھا. مگر میں نے پہلے دن سے ہی، مجھے انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی، اور میں نے کہہ بھی دیا تھا کہ جس دن آپ نے گالی دی اس دن میں جاب کو چھوڑ دوں گا، میں یہاں پر جاب نہیں کروں گا. تو بہرحال یہ سلسلہ چل رہا تھا. میرا کام تو بڑی سموتھ ہوتا تھا. تو کچھ بندے بیچ میں ہر انڈسٹری میں شرارتی بھی ہوتے ہیں، شیطان بھی ہوتے ہیں. ایک بندے کو انہوں نے فارغ کر دیا تھا سیٹھ صاحب نے، تو پھر انہوں نے رکھ لیا. اب میں اس بندے کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ وہ اس دنیا سے جا چکا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرے. تو وہ جب دوبارہ رکھا گیا تو اس نے میرے لیے پرابلم کریٹ کرنی شروع کر دی. پر اللہ تعالیٰ، میں نے اسے معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ اسے جنت الفردوس میں جگہ دے. تو یہ سلسلہ بہرحال جاب کا چل رہا تھا. باقی اس کا جو قسط کا حصہ ہے وہ آگے چل کے میں بتاؤں گا. یہاں تک تو میری جاب بالکل پرفیکٹ تھی، مگر اس کے آگے وہ جو آدمی کا ذکر کیا ہے اس کے آنے سے میری کچھ پرابلم بھی کریٹ ہونی شروع ہوگی. بہرحال دیکھتے ہیں کہ اگلی قسط میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا ہوتا ہے. آپ اجازت دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کھلا رزق دے، صحت دے، اور آپ پر اپنی خاص رحمت کرے. اس مہینے جس میں یہ قسط اپلوڈ کر رہا ہوں، میری زندگی کا ایک بڑا اچھا مومنٹ بھی گزرا ہے. مگر کیونکہ یہ پچھلی قسطیں چل رہی ہیں، یہاں اس کا میں سرسری ذکر کروں گا. میں نے چھوٹے بیٹے کی شادی کر دی ہے، جو کہ اب ماشاءاللہ ڈاکٹر ہے، اور بیوی اس کی بھی ڈاکٹر ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا مجھ پہ بڑا احسان ہے. وہ شادی ابھی انہی دنوں میں بڑی بخیر و خوبی انجام پائی ہے. باقی اس کا ڈیٹیل جب اس کی باری آئے گی تو اس میں آپ کو دوں گا. ہنٹس میں نے آپ کو اس قسط میں دے دیا ہے. اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.